السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کھجور کا کب، کیسے اور کتنا استعمال کرنا چاہیے، اس کے فائدے اور نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور اسے کن کن چیزوں کے ساتھ کھانا زیادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ وزن بڑھانا یا کم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کھجور کس طریقے سے کھانی چاہیے۔ لیکن کھجور بھی مختلف قسموں کی ہوتی ہیں اور سب کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں، لیکن ایسی بھی کھجور ہوتی ہے جس کا آپ کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب باتوں کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کھجور ڈرائی فروٹس یعنی سوکھے پھل کی قسم ہوتی ہے۔ اس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے، جو کہ جسم کو انرجی فراہم کرنے کا کام کرتا ہے۔ ساتھ ہی اس میں کئی قسموں کے وٹامنز اور منرلز بھی موجود ہوتے ہیں، جو کہ برین فنکشن کو درست کرنے اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کھجور میں پائے جانے والا فلیوونائڈ، فینولک ایسڈ اور دوسرے اینٹی آکسیڈنٹ یادداشت کو بڑھانے، آنکھوں کی صحت کو امپروو کرنے اور کینسر جیسی بیماریوں سے بچانے میں بھی کافی حد تک مدد کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کھجور کا کب اور کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ ویسے تو کھجور کا کبھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن سارے دن میں 3 وقت ایسے بھی ہوتے ہیں جب کھجور کا استعمال کرنا زیادہ بہتر آپشن ہوتا ہے۔ ایک تو صبح خالی پیٹ، دوسرا ناشتے کے بعد اور دوپہر کے کھانے سے پہلے 11 سے 12 بجے کے درمیان، تیسرا شام کے 4 سے 5 بجے بھی بھوک لگنے پر کھجور کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اسے پری اور پوسٹ ورک آؤٹ کی شکل میں بھی انڈے کی سفیدی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کھانے سے جسم کو کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین دونوں ہی مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھجور کو چینی کی جگہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چینی کی طرح میٹھی ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ کھجور سے بنی چینی کو آن لائن بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کوالٹی اکثر اچھی نہیں ہوتی، اس لیے ہم آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ اسے خود اپنے گھر میں بنائیں۔ اس کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ کھجور کو اچھے طریقے سے دھوپ میں سکھا لیں اور مکسر میں ڈال کر پیس لیں۔ یہ باریک پاؤڈر بن جائے گی اور پھر آپ اسے جہاں چاہیں چینی کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یقین مانیں، آپ اسے جس کھانے میں بھی استعمال کریں گے، اس سے کھانے کا ذائقہ اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ کھجور سے چینی آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کو یوٹیوب پر بھی بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ ایک دن میں کتنی مقدار میں کھجور کھا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ آپ کے فٹنس گول پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خاص طور پر کھجور ایک سوکھا پھل ہونے کی وجہ سے اس میں نیچرل شوگر اور کیلوریز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ایک بار میں اس کا تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پر اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے صبح خالی پیٹ 2 سے 3 کھجوریں کھانا ٹھیک ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو کھجور کا اسی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں ہم آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح خالی پیٹ اجوا کی 7 کھجوریں کھا لے، اس دن کوئی زہر اور جادو اس آدمی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ وزن بڑھانے یا کم کرنے کی ڈائٹ فالو کر رہے ہیں تو ایسے میں کھجور کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور ہائی کیلوریز فوڈ ہونے کی وجہ سے وزن کم کرنے میں کوئی خاص فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر آپ وزن کم کرنے کی ڈائٹ فالو کر رہے ہیں تو کھجور کو ایک ہیلدی فوڈ کے طور پر 2 سے 4 دانے آپ ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ مقدار میں آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وزن کم ہونے کی بجائے وزن بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہیوی ورک آؤٹ کرتے ہیں اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو 5 سے 6 کھجوریں کسی پروٹین فوڈ کے ساتھ دوپہر اور شام کے وقت کھائے جانے والے سنیکس کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ حالانکہ وزن کا بڑھنا اور کم ہونا دونوں ہی پورے دن میں کھائے جانے والے کھانے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کون سی کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ دوستو، کھجور کئی قسموں کی ہوتی ہیں جن میں زیادہ تر جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن ایک کھجور ایسی بھی ہے جو اندر سے بہت ہی سخت اور باہر سے چپچپی اور رس سے بھری ہوتی ہے۔ اس کھجور کو چینی سے بنی چاشنی میں ڈبو کر نکالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ باہر سے اتنی رسیلی نظر آتی ہے۔ یہ کھجور بہت ہی کم قیمت میں آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن اس طرح کی کھجور کا لگاتار استعمال کرنے سے یہ فائدے کے بجائے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے کھجور خریدنے سے پہلے ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ وہ باہر سے رسیلی اور چپچپی بالکل بھی نہ ہو۔
کیونکہ قدرت نے دنیا میں جتنی بھی کھانے کی چیزوں کو بنایا ہے ان کا رس ان چیزوں کے اندر بنایا ہے، باہر نہیں۔ باہر رس والی چیز انسانی دماغ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔